بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 ہے. اس کا سب سے پہلے تو آپ ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وراودتہ، اور بار بار اس نے پھسلانے کی کوشش کی اس یوسف کو. کس نے پھسلانے کی کوشش کی؟ التی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، کہ جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے. پھسلایا کس چیز سے؟ عن نفسی ہی، اس کے نفس سے. وغلقت الابواب، اور اس عورت نے آرام آرام سے مضبوطی کے ساتھ تمام دروازے بند کر دیے. وقالت، اور اس نے کہا کہ ہیت لک، آ جاؤ. یا دوسرا معنی وقالت، اور اس عورت نے کہا ہیت لک، میں تیرے لیے تیار ہوں. قال، یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہ ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے. احسن مثوائی، اس نے میرا اچھا ٹھکانہ مجھے مہیا کیا. انہ، یقیناً بات یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یوسف علیہ السلام کو جس بندے نے اپنے گھر میں رکھا تھا، مصر کا خزانچی، اس وقت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے. اور آپ یوں اندازہ لگائیں کہ اس وقت عزیز مصر کی بھی عمر اتنی کوئی بڑھاپے کو نہیں پہنچی تھی، بلکہ پختگی کی عمر کو وہ بندہ ہوگا جس وقت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے. یوسف علیہ السلام نے 10-15 سال تو اپنی زندگی کے اس کے محل میں نکالے جوانی تک، جس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 30-35-40 کے قریب پہنچ چکی تھی. اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ کم از کم عزیز مصر اور اس کی بیوی کی عمر 50 کے کوئی قریب ہوگی. یہ جو وقت تھا سارا یوسف علیہ السلام کا پلنا بڑھنا اور جوانی تک پہنچنا، اس عرصے میں یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش رہی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کرتا ہے. وہ آزمائش یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ یوسف علیہ السلام انتہائی حسین اور جمیل انسان تھے، بہت ہی خوبصورت تھے. ان کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی، تو تیسرے آسمان پر میں یوسف علیہ السلام سے ملا تھا. وَإِذَا هُوَ أُعْطِيَ
شطر الحسن، یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا، ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ آدھا حسن، آدھی خوبصورتی دنیا کی یوسف علیہ السلام کے اندر تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے معنی میں اختلاف ہے، علماء اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ آدھے حسن سے کیا مراد ہے؟ آدھے حسن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی حسن بنایا ہے، مثلاً آپ 1 سے لے کر 100 تک حسن کو تقسیم کر لیں، یہ حسن کا اسکیل ہے 1 سے لے کر 100 تک۔ 50% اللہ تعالیٰ نے صرف پوری مخلوق میں حسن کو تقسیم کیا ہے، کوئی کتنا خوبصورت ہے، کوئی کتنا خوبصورت ہے، اور دنیا میں جو باقی 50% تھا وہ سارا کا سارا صرف ایک بندے کے اندر، یوسف علیہ السلام۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی ہمیں کتنے ایسے دنیا میں حسین و جمیل انسان ملتے ہیں زندگی میں، اور جب حسین و جمیل انسان ہمیں کوئی ملے تو ہماری آنکھ اس سے نہیں ہٹنا چاہتی، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو میں دیکھتا رہوں، بھلے نیت بری نہ ہو، لیکن خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہے کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے آج کے دور میں بھی کوئی خوبصورت انسان ہو تو آپ اس کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پوری دنیا کا 50% حسن اور ایک بندے کا 50% حسن، کتنا حسین جمیل انسان ہوگا یہ یوسف علیہ السلام۔ اور دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ کیا ہے کہ 1 سے لے کر 100 تک جو حسن کا اسکیل ہے، تو اس کا معنی یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 10% دیا ہے، کسی کو 5% حسن دیا ہے، کسی کو 15% دیا ہے، تو اس میں سے یوسف علیہ السلام کو 50% حسن دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت انسان تھے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حدیث جو ہے۔ اور ایک بیہقی میں حدیث ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کی حسن کو تشبیہ یوں دی گئی ہے کہ جیسا کہ چاند ہے اور چاند کے ارد گرد سارے ستارے ہیں۔ ستارے بھی خوبصورت ہیں، ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ستاروں میں سے بھی بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چمکتے ہیں، لیکن کوئی ستارہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ چمکے، لیکن چاند کے مقابلے میں اس کی روشنی کم ہے۔ تو بیہقی میں حدیث جو ہے اس میں یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور پوری دنیا کی خوبصورتی کی مثال چاند اور ستارے کی سی ہے، کہ پوری دنیا ستاروں کی مانند ہے اور صرف ایک اکیلے یوسف علیہ السلام چاند کی مانند ہے۔ اب یہ صرف آزمائش یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ بڑی آزمائش اس عورت کے لیے ہے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ اتنا حسین جمیل خوبصورت انسان اس کے سامنے ہو تو عورت تو پھسلے گی، اور وہ عورت کی جس کے دین کا بھی نہیں پتہ، قرآن مجید میں اس کے دین کا بھی ذکر نہیں کیا، وہ پتہ نہیں مسلمان تھی بھی کہ نہیں تھی، اگر مسلمان بھی ہو پھر بھی وہ ایسی خوبصورتی دیکھ کر پھسل جاتا۔ اور ویسے بھی جو اپوزٹ جینڈر ہے نا، جو جن سے مخالف ہے، وہ بڑا فتنہ ہے۔ مرد کے لیے عورت بڑا فتنہ ہے اور عورت کے لیے مرد بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تھی کہ جس کو پلتے بڑھتے اس عورت نے اپنی سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ یہ بڑا ہی انتہائی خوبصورت حسین جمیل انسان ہے، اور وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، وہ گرویدہ ہو گئی، وہ فریفتہ ہو گئی یوسف علیہ السلام پر۔ اب اس الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وراودتہ، اور اس عورت نے اس کو یعنی یوسف کو بار بار پھسلایا۔ راودہ یراود مراودتاً عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام بار بار کرنا۔ یہ جو پیٹرن ہے، یہ اسٹرکچر ہے نا مفاعلہ، اس کے وزن پر ہے مراودہ۔ اس شکل میں کوئی عربی میں لفظ آتا ہے تو اس میں تکرار کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا، اس اسٹرکچر پر کوئی لفظ اگر ذکر ہو نا تو اس میں ہوتا ہے بار بار کوشش کرنا، بار بار کوشش کرنا۔ تو اس عورت نے صرف اس آیت میں جو ذکر ہے، یہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پھسلایا، بلکہ یہ تو اس آیت میں انتہا کا ذکر ہے
کہ وہ کس انتہا کو پہنچ گئی تھی یوسف علیہ السلام کی محبت میں، بلکہ اس لفظ سے یوں پتہ چلتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، یہ عورت یوسف علیہ السلام کو اشارے کنائے میں اپنی طرف مائل کرتی رہی ہے. یعنی جتنے بھی سال یوسف علیہ السلام رہے ہیں شعور کی عمر کے، جوانی کی عمر کے، اس عورت نے جو بھی موقع ملا ہے وہ موقع اختیار کی ہے اور بار بار یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل کیا تھا، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یوسف کو آتیناہ حکما و علما، اللہ نے علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی تھی. علم بھی دیا تھا، کیوں علم کیسے آیا؟ نبی کے بیٹے تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی سے علم ملا اور نبی کی تربیت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی. حکمت کیا ہے؟ حکمت انسان کو دنیا میں غلطیوں سے بچاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش تھی کہ عورت بار بار پھسلاتی رہی. دوسرا آگے جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، کہ یوسف کو اس عورت نے پھسلایا جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے. یہ جملہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے شاندار الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس الفاظ میں، اس جملے میں یوسف علیہ السلام کی آزمائش کی سختی کا بیان ہے. اس بات کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ استعمال کیا ہے کہ جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے اسی عورت نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی. یہ جملہ آزمائش کی سختی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اتنی سخت آزمائش تھی کہ جس عورت نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، وہ باہر کی کوئی بازار کی عورت نہیں تھی، کوئی موبائل پر میسج پر اس نے کوئی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ گھر میں ایکسکلوزیو دعوت دی ہے. ہمارے ایمان تو اتنے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. اور بہت ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ عورت کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو بھی محفوظ رکھے. کہ ہمارے نوجوان آج کے دور میں ایک تو نشے کی لت میں اور دوسرا عورت کے چکر میں بہت پھنس گئے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نسائی میں کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ عورتوں کا فتنہ مرد کے لیے نقصان دہ فتنہ ہے. نقصان دہ فتنہ کیا ہے؟ عورت کے چکر میں انسان کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور اس کی ول پاور بھی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک مرد کے اندر جو مردانگی ہوتی ہے نا، مردانگی کا مطلب ہے کہ مرد کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ختم ہو جاتا ہے عورت کے چکر میں. یہ بہت ہی گندا فتنہ ہے. ہمارا اتنا ایمان کمزور ہے کہ ہمیں ایک رانگ نمبر سے بھی میسج آ جائے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کون اس آسرے میں کہ کہیں پہ یہ لڑکی نکل آئے، لڑکی ہو تو میں اس سے سیٹنگ کرنے لگ جاؤں. اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. تو اس جملے میں یوسف علیہ السلام کے لیے بہت سخت آزمائش ہے کہ اللہ نے کہا کہ جس عورت نے یوسف کو دعوت دی وہ گھر کی عورت تھی. وہ اگر باہر کی عورت ہوتی تو ٹھیک ہے، سیٹنگ میں ٹائم لگتا، پلاننگ میں ٹائم لگتا، ہو سکتا ہے موقع ملے نہ بھی ملے، پکڑے بھی جائیں. گھر کی عورت ہے، گھر کی مالکن ہے، ملکہ ہے، مالک مکان ہے، مکان مالک ہے. اور پھر آگے جا کے اس نے کیا ہے کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. یہ تھوڑا تھوڑا آپ امیجن کرتے جائیں کہ ایک بہت بڑا محل ہے، اس میں آپ اکیلے ہیں اور آپ کے سامنے ایک انتہائی حسین اور جمیل عورت ہے. اور وہ کرتی کیا ہے؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھتے ہیں. غلقہ کا مطلب ہے بند کرنا، ابواب کا مطلب ہے بہت سارے دروازے، ایک دروازہ نہیں. یعنی اس عورت نے کوئی صرف روم کا دروازہ بند نہیں کیا بلکہ محل کا مین گیٹ بھی بند کیا، اور مین گیٹ سے روم تک جانے والے جتنے بھی راستے تھے تمام دروازے بند کیے. کتنی تیاری کی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، کہ اتنا مضبوط دروازے بند کیے ہیں کہ کوئی آئے تو اس کو آنے میں بھی ٹائم لگے اور مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی آیا ہے. اور دوسرا اس الفاظ میں یہ بھی معنی ہے غلقت، کہ اس عورت نے بہت مضبوطی سے دروازے بند کیے، سارے دروازے بند کیے اور آرام آرام سے بند کیے.
آپ مثلا مثال کے طور پر کسی کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی بات میں پھسلانا چاہتے ہیں، تو آرام آرام سے اس کے لیے میدان بناتے ہیں، یکدم آپ اس کو اپنا مدعا بیان نہیں کرتے۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ خلوت اختیار کر فوراً یوں نہیں کہا کہ آ جاؤ برائی کرتے ہیں، بلکہ تھوڑی دیر اس نے بات چیت کی ہے، یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی ہے، پھسلانے کی کوشش کی ہے۔ یوں آپ جو ہے نا امیجنیشن کر لیں، ایک امیجن کر لیں کہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں پیار محبت کی، اور اس باتوں میں آرام آرام سے اس نے ایک ایک دروازہ بند کیا ہے کہ یکدم اگر بند کروں گی تو یہ یوسف اٹھ کر بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ہے تو پاک دامن، یہ پہلی بار اس نے دعوت نہیں دی ہے، اس سے پہلے بھی بہت اشارے کنائے میں اس نے دعوت دی ہے، لیکن اب اس عورت سے کنٹرول نہیں ہوا اور اس نے کھل کر دعوت دی ہے، اور اس کے لیے پلاننگ یہ کی کہ آرام آرام سے یوسف کو پھسلایا، اس کے بعد آرام آرام سے مضبوطی کے ساتھ ایک ایک دروازہ بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اس نے بولا کہ ہئی تلک، کہ اب کوئی بھی نہیں ہے، دروازے بھی بند ہیں، صرف تم اور میں ہوں، جوان بھی ہو، طاقت بھی ہے تمہارے اندر، اور میں بھی خوبصورت ہوں، لہٰذا برائی کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں کیسے اس کے خلاف جا سکتا ہوں میں، کہ جس نے مجھے نئی زندگی دی۔ بھائیوں نے تو مجھے قتل کر دیا تھا، بھائیوں نے مجھے بے گھر کر دیا تھا، لاوارث چھوڑ دیا تھا، مجھے اجنبیوں نے کنویں سے اٹھایا اور مصر کی مارکیٹ میں اجنبیوں کے ہاتھوں بیچا، اور پھر ایک بندہ مجھے لے کر آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، سب اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں نا، اور اللہ نے کنویں سے اٹھا کر محل میں مجھے ٹھکانہ دیا، اب میں اس اللہ کی نافرمانی کیسے کروں؟ یوسف علیہ السلام نے کتنا مضبوط اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انہ ربی احسن مثوائی، رب سے مراد مالک ہے، اور مالک کون ہے؟ عزیز مصر، وہ خزانچی مصر کا جس نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام اس عورت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی بندی، جس کے گھر میں پلا بڑا ہوں، کھایا پیا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ میں کیسے غلط کر سکتا ہوں میں؟ انہ ربی احسن مثوائی، وہ تو میرا مالک ہے اور اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا پہننے کو دیا، کھانے کو دیا، رہنے کو محل دیا ہے، اور بالکل مجھے فری ہینڈ چھوڑا ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، جہاں چاہے جا سکتا ہوں، اتنا فری ہینڈ چھوڑا ہے اور اتنا بہترین مجھے ٹھکانہ دیا، اور تم مجھے بولتی ہو کہ میرے ساتھ برائی کرو جبکہ تم اس کی بیوی ہو، تو یہ تو اس کے حق میں خیانت ہوگی کہ جس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا اور میں اسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر بیٹھوں۔ انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام، اب یہ قصہ پورا چل رہا ہے، اگلی آیتوں میں بھی یہی قصہ چلے گا کہ آگے ہوا کیا ہے، اس کو آپ انشاءاللہ درس میں بیان کریں گے، آپ سنیں گے بھی، اور اس کو آپ تھوڑا سا اپنے طور پر امیجن بھی کیجئے گا۔ جب تک آپ امیجن نہیں کریں گے، تصور اپنے آپ سے نہیں بنائیں گے، آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی آزمائش کی سختی ظاہر نہیں ہو سکتی کہ وہ کس قدر سخت آزمائش تھی۔ اور یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کو اوائڈ کیا، گناہ سے انکار کیا، اس کی دو وجہ تھی۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔